لی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 28واں پارہ ہے جس میں کئی صورتیں ہیں، ان میں مضامین منتخب انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے صورت ہے مجادلہ۔ چونکہ صورت کے آغاز میں ایک رسم کو اللہ رب العزت نے توڑا ہے۔ جاہلیت کے دور سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، شریعت نے پھر اس سلسلے کو تبدیل کیا ہے۔ مسئلہ زہار میں عرب میں ایک دستور یا ان کے ہاں رواج تھا کہ بعض دفعہ مرد اپنے بیوی کو کہتا تھا تو میری ماں ہے یا ماں کی طرح ہے، پھر اس کو حقیقی ماں کی طرح سمجھتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق پھر وہ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس یا اس کی بیوی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک واقعہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ ابھی شریعت کا کوئی حکم اس بارے میں اترا نہیں تھا کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر غالباً اوس بن صامت ہے، اس نے مجھے ماں کہا ہے، کوئی ایسا حکم مجھے بتا دیں کہ کیا اب میں ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا میرے سامنے اس پر ابھی تک کوئی حکم موجود نہیں ہے، بظاہر یہ ہے کہ آپ اس پر حرام ہو گئی۔ وہ بے چین ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کی۔ قرآن نے اس کو مجادلہ کا نام دیا ہے، تجادلک فی زوجہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتوں کا انہوں نے تکرار کیا، عرض کرنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میرے پاس رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے پاس رہیں گے تو وہ اس کی پرورش اور تربیت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بار بار پریشانی میں بار آتی، پھر بات کرتی، اتنے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورت کا نزول ہے 105 نمبر۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو آپ کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے متعلق، وتشتکی الی اللہ، اور بار بار وہ اللہ کی طرف بھی شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ آپ دونوں کی آپس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ جو بات یہاں بتانی ہے کہ پہلے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی، اسلام نے اس کو تبدیل کیا کفارے کی صورت میں کہ یہی شوہر اگر ایک غلام آزاد کر دے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، جیسے آج کل غلام ہے ہی نہیں، تو 2 مہینے روزے رکھ لے، اور ان دونوں میں ضروری ہے من قبل ان یتماسا کہ پہلے کفارہ ادا کرے پھر اس کو اپنی بیوی بنا لے، اور جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر 60 آدمیوں کو وہ کھانا کھلا دے۔ یہ فدیہ، یہ کفارہ ہے جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے پھر سے بیوی بن جائے گی اور حلال ہو جائے گی۔ اسی صورت میں چونکہ یہ حدود اللہ ہیں، تلک حدود اللہ، اللہ کے حدود ہیں، تو جو حدود کے مخالف ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے تخفیف کا ذکر کیا ہے، ان کے لیے سزا کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح منافقین کے لیے 3 دفعہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر آیت نمبر 8 میں الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا، فرمایا کہ جب مجلس قائم ہوتی ہے اور آپس میں سرگوشیاں ہوتی ہیں، 3 بیٹھتے ہیں، 5 بیٹھتے ہیں، 7 بیٹھتے ہیں، فرمایا کہ اس وقت ایک تو تم اسلام کے خلاف سرگوشی نہ کرو، اور جو بھی سرگوشی ہو وہ خیر کی بات کی ہو اور اچھی باتوں کی ہو،
جبکہ منافقین جب بھی سرگوشی کرتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی ہے اسلام کے خلاف، تو ان کے لیے زجر ہے۔ اسی طرح تیسرا زجر ہے ان کے لیے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ یہی منافق کافروں کے ساتھ بیٹھتے، غیروں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کی باتیں ان کو بتاتے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی مت بیٹھا کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، تم تو کلمہ گو ہو کم از کم۔ پھر قوانین ہیں یہاں پر، 3 قوانین اپنی جماعت کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے۔ پہلا قانون ہے آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، بلکہ ہر ایک میں خطاب ہے ایمان والوں کے لیے، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، جب بھی تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم کی سرگوشی نہ کرو، ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو جس طرح منافق کرتے ہیں، بلکہ وتناجوا بالبر والتقوی، تمہاری سرگوشی کے نتیجے میں نیکی ہونی چاہیے، تمہارے آپس میں ترغیب نیکی کی بات کی ہونا چاہیے، والتقوی، اور تقوی کی بات کی ہونا چاہیے۔ دوسرا قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ آپ کے مجلس میں ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی آپ کے قریب بیٹھنے کی اور ایک دوسرے سے اور آگے ہونے کی، چنانچہ اسلام نے مجلس کے آداب میں سے ایک تو یہ فرمایا کہ پیچھے آنے والا اگلوں کو پھلانگ کر نہیں گزرے گا، تو دوسرا یہ فرمایا کہ آگے والوں کو قریب ہو کر نئے آنے والوں کو جگہ دینا چاہیے، چونکہ صحابہ میں بعض بڑے عظیم صحابت ہیں، ان کا آپ وسلم کے قریب ہونا، آپ کا ان کے ساتھ بہت سے معاملات میں، تو فرمایا کہ جب بھی کوئی اوپر سے آ جائے تو تفسحوا فی المجالس، مسائل مجلس میں جگہ بناؤ آنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح جو تیسرا قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ایمان والوں کو ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ جب آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جاتے ہو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ لیکن پھر بھی فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور ہر وقت پیسے نہیں ہوتے ہیں، صدقے کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو فرمائے پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی میں ایک حدیث پاک آپ نے بھی بار بار سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد میں اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے 3 آدمی آئے، ایک آدمی نے آ کر دیکھا کہ اندر لوگ بہت ہیں، جگہ نہیں ہے، واپس چلا گیا۔ دوسرا شخص نے راستہ بنایا اور قریب آ کر بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا، حیا کی وجہ سے آگے نہیں آیا۔ مجلس ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان 3 آدمیوں کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آیا اور مجلس میں دیکھا جگہ نہیں ہے واپس چلا گیا، اس نے منہ پھیرا رحمت سے تو اللہ نے بھی محروم کر دیا۔ جو پیچھے بیٹھ گیا حیا کر کے، اللہ نے اس سے بھی حیا کر دیا، لیکن اس کو بہرحال مجلس تو مل گئی، اور جو اللہ کی رحمت کے قریب آنے کی کوشش کی اور اس کو راستہ اور جگہ مل گئی، فرمایا اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمت کے قریب کر دیا۔ اگلی سورہ حشر ہے، سورہ حشر میں بھی چند اہم باتوں کا تذکرہ ہے، جس میں سے ایک تو وہی ہے جس نام سے یہ حشر ہے۔ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، مدینہ کے مشرق کی طرف یہ رہتے تھے، انہی میں کعب بن اشرف بھی تھا۔ کعب بن اشرف تو اپنے گستاخیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو میرے طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائے، تو محمد بن مسلمہ تیار ہوا، اور تیار ہونے کے بعد کہا کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے قتل کرنے کی، تو آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ فرمایا پھر ایک اجازت میں بھی مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کچھ باتوں میں ایسے ہیر پھیر کروں گا جس کے نتیجے میں وہ میرے باتوں میں آ جائیں۔ پھر محمد بن مسلمہ گئے ہیں اور جانے کے بعد اس سے دوستی اور تعلق لگایا ہے۔ پھر
پھر اس سے کچھ اس طرح امداد مانگی ہے. بات لمبی ہے، مختصر یہ کہ آخر میں محمد بن مسلمہ نے اس کو قتل کر دیا ہے. ان کے مخالفتیں کیا تھی؟ یہی کعب بن اشرف بہت سے آدمیوں کو لے کر ایک دفعہ مکہ گیا تھا، حالانکہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ باہر سے آنے والے دشمن کا آپس میں مل کر ایک دوسرے کو تعاون کریں گے. ان کے خلاف کوئی آئے گا تو مسلمان ان کا تعاون کریں گے، اور مسلمانوں کے خلاف کوئی آئے گا تو وہ تعاون کریں گے. انہوں نے عہد کو توڑا. ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے بہت بڑا پتھر پھینکنے کی کوشش کی انہوں نے، اللہ نے آپ کو بچا دیا. کئی موقع ایسے انہوں نے کوشش کی آپ کو شہید کرنے کی، اللہ نے بچا دیا. تو جس دفعہ ان کی پوری جماعت بڑوں کی گئی مکہ، اور مکہ والوں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے اور تم ہو بھی کتاب والے، تم تو ان کو پسند کرتے ہو ہمارے مقابلے میں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، ہم تمہارے ساتھ. کہا کیسے ہمارے ساتھ ہو؟ ہم تو تم سے پھر تسلی لینا چاہتے ہیں. پوچھا کیا تسلی؟ کہا ہمارے ساتھ حرم چلو، حرم کے کعبے کے چادر پکڑو، اور چادر پکڑ کر یہ کہو کہ تم حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہے. پھر ہمارے دل میں کوئی بات آئے گی کہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو، ہم تمہارے ساتھ مل کر اس معرکے کو سر کریں گے. دیکھیں ضد عناد یہ انسان کو اتنا ذلیل کرتی ہے کہ انہی اہل کتاب کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ کے نبوت اور قرآن کی حقانیت کو ایسا جانتے ہیں جیسے باپ اپنے اولاد کو کس طرح جانتا ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ کے مشرک وہ مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد اور عناد کے وجہ سے انہوں نے کعبے کا پردہ پکڑ کر ان کے سامنے کہہ دیا کہ تم سچے ہو اور وہ جھوٹا ہے. استغفر اللہ اعوذ باللہ. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کا محاصرہ کیا ہے. یہ پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شریعت کا حکم تھا، درخت کاٹے ہیں، کھیتی کو آگ لگائی ہے. بہرحال یہ پھر رعب کی وجہ سے اور ان کے دلوں میں رعب آ گیا. پہلے بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے تھے، لیکن یہ صلح پر آ گئے. صلح کے نتیجے میں یہ جو لے جا سکتے تھے ان کو اجازت تھی لے کر جائے، یہ مدینہ سے دفع ہو گئے. اور پیچھے جو کچھ رہ گئے ان کے وہ سارے قلعے ہیں یا جو ان کے محلات تھے یا ان کے جو مال تھے، زمینیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فی کی طرف ملا. مال فی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، آپ نے یہ والا مال جو یہاں سے ملا تھا وہ مہاجرین پر آپ نے تقسیم کیا، جس کی وجہ سے ایک تو مہاجرین کے حالات اچھے ہو گئے، اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ جو انصار پر ایک بوجھ تھا کہ وہ آپ مہاجرین پر بھی خرچ کرتے تھے، ان کو اس سے یہ ہے کہ وہ آسانیاں پیدا ہو گئی. اسی سورہ حشر کے آخر میں اصل قدرت کی طرف اشارہ ہے، بلکہ دعویٰ بھی ہے اور دعویٰ کے ساتھ دلائل بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ پہلے تو قرآن کے ترغیب کی آیت ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو ہم اگر پہاڑ پر اتارتے ہیں نا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ آپ دیکھتے اس قرآن کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی گر جاتا، اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پھر قرآن کے مسئلے کو بیان کر لیا کہ اس قرآن میں وزن کیا ہے جس سے پہاڑ بھی گر رہا ہے، پہاڑ بھی ٹوٹ رہا ہے. فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اس میں مسئلہ اللہ کے توحید اور اس کی بڑائی کا ہے، جو اللہ ہے، لا الہ الا ہو ہے، عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. لا الہ الا ہو، الملک بادشاہ ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن مہیمن، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں کہ اللہ میں کے شریک ہیں، اللہ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں. فرمایا وہ پاک ہیں ان باتوں سے. وہ خالق ہے، الباری پیدا کرنے والا، مصور صورتیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اور بہت سارے نام ہیں، 99 نام تو قرآن میں ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سورت کا اختتام اللہ کی تسبیح کے ساتھ. فرمایا اس کے پاکی بولتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے.
اور سورت کا آغاز بھی تھا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو وہی شروع میں آغاز میں بھی دعوی توحید اور آخر میں بھی مسئلہ توحید۔ سورہ ممتحنہ کا مختصر 2 باتیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے بات، اس کے آغاز میں ایمان والوں کو روکا گیا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہارا بڑے معاملات جب کافروں کے ساتھ آئیں گے تو کچھ ساتھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے دیکھو اپنے راز اور اپنے معاملات کو ان کے سامنے نہ رکھنا۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا فتح مکہ سے پہلے جب آپ نے تیاریاں کی، حاطب بن ابی بلتہ ایک صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، ان کا پورا پیچھے بچے یا جو بھی ہے یہ ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے بچے ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ مکہ میں تھے۔ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی ہے اور جس تیاری سے آپ جا رہے ہیں بظاہر مکہ والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس نے کہا کہ چلو میں ان کے اوپر کوئی احسان کروں اور میرے اس کرنے سے مسلمانوں کا نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک خط لکھا اور ایک خاتون کے حوالے کیا کہ جا کر مکہ والوں کو دو، جس میں تقریباً اس طرح کی بات تھی کہ اب تمہارے مقابلے میں وہ تیاری کر کے آئیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ چنانچہ خط لے کر وہ خاتون جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ آپ نے سیدنا علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہ ہوگی۔ چلتے چلتے جب ان تک ملے اور ملنے کے بعد اس سے کہا کہ نکالو خط، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا میں تو پھر تمہارے کپڑے اتار کر تلاشی لوں گا۔ تب اس نے اپنے بالوں کے اندر سے خط نکال کر دیا اور خط لے کر آئے۔ آپ نے حاطب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بات کیا ہے؟ عمر فاروق نے تو کہا اجازت دیں، بس اب پیچھے کیا رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بدری ہے، اللہ نے جھانکا ہے، جانتا ہے۔ پھر بدریوں کو اگلے پچھلے سارے معاف کیے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری بات بتائی کہ نہ میں منافق ہوں، نہ میرے ان کے ساتھ ان مشرکین کے ساتھ کوئی کسی درجے میں تعلقات ہیں یا میں ان کا کوئی خیر خواہ ہوں، بس میرے بچے وہاں تھے۔ میں نے کہا کہ جنگ کے دوران میرے بچوں کے مسائل بنیں گے، کم از کم میں ان کے ساتھ ایسی کوئی خیر خواہی کروں جس کے نتیجے میں وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ اور اگلی بات مجھے یقین تھا کہ میرے اس طرح کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، فرمایا اس نے سچ کہہ دیا ہے۔ قرآن کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ یہ طے ہے، کافر مشرق کا ہے یا مغرب کا ہے، شمال کا یا جنوب کا ہے، دنیا کے کسی کونے کا ہے، جتنا بھی اچھا ہے، لیکن وہ کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا یا رسول اللہ کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور جب اللہ کا دشمن ہے تو پھر تمام مسلمانوں کا وہ دشمن ہے۔ آگے دشمن کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ تو اس کے یہ ہے کہ اگر وہ حربی ہے تو اس کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اگر اس نے معاہدہ کیا ہے تو معاہدے کے پاسداری کرنی ہے۔ فرمایا کہ مت بناؤ تلقون الیہم بالمودہ، ان سے کوئی محبت کے تم بات ان کے طرف بڑھاتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، ان سے کیسی تمہاری مودت ہو سکتی ہے؟ وہ حق کا انکار کر چکے ہیں، اور یخرجون الرسول، رسول کو وہ نکال چکے ہیں، وَإِيَّاكُمْ تمہیں نکال چکے ہیں۔ کیوں نکالا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس لیے کہ تم رب مانتے تھے، تم اللہ کو رب مانتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، تم جہاد میں نکلے ہو، میرے رضا چاہتے ہو، اور پھر تم چھپا کر ان کے ساتھ کچھ اچھائی کرنا چاہتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، سبحان اللہ، تم جو بھی کرو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں جو جانتا ہوں۔ جب میں جانتا ہوں تو میں اپنے نبی کو بھی بتاتا ہوں، پھر ایمان والوں کو بھی بتاتا ہوں، پھر جو تمہارے لیے مشکلات ہوتے ہیں وہ پھر تمہارے سامنے ہیں۔ بہرحال یہ شروع کا حصہ اسی مطابق ہے، اور اسی پر پھر فرمایا کہ دیکھتے نہیں میرے خلیل ابراہیم کو، جس نے باپ کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، برات کا اعلان کیا، ہاں انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میرے خلیل کی طرح
حنیفاً یکسو ہو جاؤ، سب سے ہٹو، تب جا کر بات بنے گی۔ چنانچہ دوسرا اس میں جو دوسری بات ہے وہ ہے ایمان والی خواتین جو آ جاتی تھی مکے سے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان کو واپس نہ کیا جائے، اس لیے کہ مومن ہونے کے بعد مومن عورت کی شادی مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتی، مشرک انسان مرد کی شادی مومن عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب جو آئی ہیں آپ کے پاس، پیچھے ان کا شوہر رہتا ہے اور اس شوہر کا اس کے ذمے مہر ہے، چونکہ اب یہ خود آئی ہے وہاں سے، تو وہ مہر ان کے حوالے کرو۔ اور آپ کا کوئی آدمی اگر اس کی کوئی بیوی مشرک ہو جاتی ہے یا کافر رہ جاتی ہے تو اس کے ذمہ اگر مہر ہے تو ان کو چاہیے وہ مہر ان کو دے دے۔ اگر یہ لین دین کے معاملات مشکل ہوتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جو خاتون وہاں سے آئی ہے اس کے ذمہ وہاں شوہر کا مہر ہے، تو یہاں جس شوہر کی بیوی وہاں رہتی ہے وہ پھر اپنا مہر ان کو دے دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے کر فرمایا کہ آپ ان سے عہد لیا کریں۔ فرمایا اور بلکہ یہ سورہ ممتحنہ ہے نا، فرمایا پہلے خوب امتحان لو، پہلے دیکھو کہ یہ سچ مچ مومن ہے یا نہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، فرمایا جب تم نے ان کے امتحان لے لیا مومن ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان سے بیعت لو۔ کن باتوں کا؟ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ایسے مومن جو آپ سے بیعت لیتی ہے، کس بات کی؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، پہلے کرتی تھی، ولا یاتین ببہتان، بہتان نہیں لائیں گی۔ یہ چند باتیں تھیں جن باتوں پر فرمایا کہ ان سے عہد لیا کرو۔ آگے جو صورت ہے سورہ صف، سورہ صف چونکہ یہ 109 نمبر صورت ہے، آخری صورتوں میں سے 114 تک 109، اور اس کے بعد والی صورت ہے سورہ جمعہ، وہ ہے 110 نمبر، اور اس کے بعد جو صورت ہے سورہ منافقون وہ ہے 104 نمبر، اور اس کے بعد سورہ تغابن ہے 108 نمبر۔ یہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری صورتیں ہیں۔ سورہ صف میں شروع میں تو اللہ کی عظمت اور تعریف ہے، لیکن اللہ کی عظمت اور تعریف کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس توحید کو بیان کرنے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں، اس کی صداقت اور عظمت وہ اگلی صورت میں اہتمام کے ساتھ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسری وہ ہے قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت جس قرآن میں یہ پیغام ہے وہ بھی اسی میں ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تیسری بات عرض کیا تھا کہ آپ جب اتنا بڑا عقیدہ بیان کریں گے تو وہ لوگ جو ابھی تک اس عقیدے کے دشمن ہیں اور اس کو جانتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ پھر آپ کا مقابلہ بنے گا۔ اس مقابلے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا قتال فی سبیل اللہ، اس کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا انفاق فی سبیل اللہ۔ چنانچہ قتال اور انفاق کی صورت میں تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تم نے صف بھی بنانا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو منافقوں کی طرح باتیں تو بہت اونچی کریں، کلمے بھی پڑھ لیا، کھجوریں بھی کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، جب صف بننے کا وقت آتا ہے تو دیکھو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ احد میں صف بندی ہو رہی تھی، وہ جناب اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے آ گئے، حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے تو جناب پیچھے رہ گئے۔ ہر اہم موقع پر یہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہونے کے بجائے ان کا حوصلہ توڑتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلا خطاب ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، 3 خطاب ہے اس صورت میں، تم کیوں وہ بات کرتے ہو جس کو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کیا ہے یہ بہت غصے کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ بات وہ کرو جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ تو کرنے کی بات کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صف بنا کر،
آگے اللہ نے خود فرمایا کانہم بنیان مرصوص، یہ کسی خطیب کی تقریر کا حصہ نہیں ہے کہ وہ جب کہتے ہیں سی سے پلائی ہوئے دیوار بن جاؤ، یہ ترجمہ ہے ان الفاظ کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں ایمان والوں کے لیے کافروں کے مقابلے میں صف بندی میں، کہ یہ صف کمزور نہیں ہونا چاہیے، یہ صف اتنے مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اسی طرح صف بندی کے دوران ایک صحابی تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اس کو برچھی ماری، اور یہ وہ شخص تھا کہ جب آپ نے آخری وقت میں صحابہ سے کہا کہ تم میں اگر کسی کے ساتھ کوئی میں نے طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو میں وہ اٹھا کر آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، آؤ اپنا بدلہ مجھ سے لے لو، تو یہ آگے بڑھا تھا اور بڑھ کر کہا تھا اللہ کے رسول میرا آپ کے ذمہ ہے، کیا ہے؟ آپ نے مجھے برچھی ماری تھی، آپ مارے؟ اس نے کہا کہ اس وقت میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، آپ نے بھی اپنے شانے سے کپڑا جب اٹھایا تو اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا کہ بس میں یہی چاہ رہا تھا کہ مہر نبوت کو بوسہ دوں اور میرے طرف سے کوئی وہ نہیں۔ تو یہ صف کا اتنا اہتمام تھا جیسے نماز کے صف کا اہتمام ہے۔ فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، ایسا ہونا چاہیے جیسے سیسے پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سبحان۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اس نے اپنے قوم سے بہت تکلیفیں اٹھائیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جہاد فرض ہوا تھا اور قوم نے اس میں بڑی سستی کی تھی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی پہلے سے بشارت دی ہے، مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، چونکہ آپ زمین میں آپ کا نام محمد ہے، آسمان میں آپ کا نام احمد ہے، تو فرشتے اور رسول آپ کا نام پچھلے وحی کے مطابق احمد کہتے تھے۔ فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ تمہید ہے، اور وہ آخری خطاب میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، وہاں آپ دیکھیں گے۔ فرمایا یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، نظریے کے مخالف ہیں، عقیدے کے مخالف ہیں، یہ تو چاہیں گے کہ ہم اس نور کو، نور ایمان کو، نور رسالت کو ہم بجھائیں، لیکن فرمایا واللہ متم نورہ، اے ایمان والو تم کم از کم یقین کرو کہ ان کے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، یہ نہیں بجھے گا، یہ نور نہیں مٹا سکیں گے، خود اللہ اس نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ نے تو اپنے رسول اور اپنے ہدایت قرآن اور دین حق کو تو بھیجا ہی اس لیے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایسا زمانہ گزرا بھی ہے جس میں پورے ادیان پر اسلام غالب تھا، اور ایسا زمانہ آخر میں بھی آئے گا، اور بیچ میں بس اوپر نیچے لگا رہے گا، لیکن دلیل کے میدان میں جو اصل میدان ہوتا ہے، حجت کے میدان میں اسلام سارے دینوں پر آج بھی غالب ہے۔ اور اس کا دلیل کیا ہے کہ اس وقت دنیا کفر آپ کے مذہب کا مخالف نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ مذہب کا تقابل کرنے پہ آیا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، آپ کو بگاڑنا چاہتا ہے، آپ کو یہودی نہیں بنانا چاہتا، آپ کو عیسائی نہیں بنانا چاہتا، یہ دو بڑی اس وقت مذہب ہیں، بلکہ وہ دونوں آپ کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کس کی طرف لانا چاہتے ہیں؟ شراب کی طرف لانا چاہتے ہیں، جھوٹ کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور جناب بے حیائی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی، یہ تو قرآن نے چونکہ کہا ہے اور اس کے پیچھے اللہ نے اس دین کو مکمل کرنا ہے اور کر دیا ہے، تو فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ کافر اور مشرک تو یہ نہیں چاہتے۔ دوسرا خطاب یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہے ذرا آیت مزہ لینے کی ہے۔ اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، تمہیں میں تجارت بتاؤں؟ تجارت آج کل دور تجارت کا چل رہا ہے، سودا ہے۔ ویسے سورہ توبہ میں یہ بات ہو چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں سودا ہو چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خرید چکا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال، یہ دونوں اب ان کے اپنے نہیں ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے۔ آگے پھر اسی کی تفصیل ہے۔ یہاں فرمایا تمہیں ایک تجارت بتاتے ہیں، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، ایمان کا درجہ اتنا ہو کہ
کہ تم ہجرت کر سکو. ایمان کے ساتھ یہ دو صفات ہیں، ہجرت اور جہاد. تم ہجرت کر سکو کہ اسی ایمان کی وجہ سے ہر چیز چھوڑ سکو. سبحان اللہ. اس سے کم درجے میں پھر ایمان پورا نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ تم جہاد کر سکو، تم اس جان کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کر سکو میدان میں. یہ جان لے کر آیا ہوں، قبول کیجئے. شہادت مل جائے اس کے لیے بھی تیار ہو، اور اگر بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہو. اس لیے فرمایا کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو اپنے مال اور جان کو لے کر. اعلیٰ درجے کا جہاد، جان بھی اپنی اور مال بھی اپنا. ذالکم خیر لکم. یہ تو آج دنیا کہتی ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے، یہ جان بھی چلی جائے گی، مال بھی چلا جائے گا. یہ تو بڑی مشکل سے جان ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ مال بھی بہت مشکل سے بنایا ہوا ہے. حالانکہ تم نے کیا بنایا ہے؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے، یہ تو بنایا تمہیں ملا ہے. تمہارے پاس تو یہ امانت ہے دونوں، تمہیں تو اس میں خیانت کی بھی اجازت نہیں ہے. اور جب تم سے لینے والے لے تو اس کے تو حوالے کرو. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم جان لو تو یہ ہے تمہارے لیے بہت بہتر. یغفر لکم ذنوبکم. اللہ گناہ معاف کرے گا، داخل کرے گا باغات میں. فرمایا نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبہ. پاکیزہ محلات، گھر، ٹھکانہ. فی جنات عدن. سدا رہنے کے باغات میں. ذالک الفوز العظیم. اللہ نے بس آخری بات کر دی. اور عزیز صاحب بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا بس. ذالک الفوز العظیم. اس پر بس. بڑی کامیابی یہی ہے. اس تجارت پر آؤ. تیسرا خطاب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کونوا انصار اللہ. یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو کونوا انصار اللہ. تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. عجیب انداز ہے. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کدھر ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کب ضرورت پڑی ہے؟ پڑتی کیا ہے؟ اس کے کن کے اشارے سے یہ کائنات وجود میں آئی اور کن سے یہ ختم ہو جائے گا. اس کے پاس کائنات کو ختم کرنے کے لیے ایک اشارہ ہے. پھر کس کے خلاف اللہ کہتے ہیں کہ میری مدد کرو؟ یہ انتہائی آخری درجے کا انداز ہے ایک مسلمان کو اس بات پر لانے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا، پانی نہیں پلایا، کپڑے نہیں پہنے. وہ کہا کہ آپ رب العالمین ہیں. تو اللہ فرمائیں گے وہ جو آپ کے پاس ایک آدمی تھا جس کو ضرورت تھی کھانے کی، اس کو کھلاتے تو مجھے پاتے، میرے رضا پاتے، میرے نصرت اور مدد پاتے. یہاں بھی فرمایا کون انصار اللہ. میرا دین ہے، اس کی مدد کرو جیسے تم نے میری مدد کر لی. اور یہ مدد بھی اپنے لیے کرو. پھر مثال دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے دیکھو حوارین سے کہا، ان حواری جیسے بھی تھے انہوں نے ان کی بات مانی، اور ماننے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فرمایا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اصل بات یہ بتانا ہے کہ جب دو جماعتیں ہو جائیں گی، ایک طرف اسلام مٹانے والے کافر اور ایک طرف اسلام کی حفاظت کرنے والے، تم حفاظت کرنے والے بن جاؤ. ہم نے عیسیٰ کے دور میں ان دو جماعتوں میں سے عیسیٰ کے ماننے والے حواریوں کو غالب بھی کیا، اصبحوا ظاہرین، اور ان کی مدد بھی کی. تو ہم تو تمہاری بھی مدد کریں گے. سورہ منافقون، سورہ جمعہ. بہرحال اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کا تذکرہ ہے، صداقت رسول ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اور جمعہ کے نماز کا تذکرہ ہے، اور جمعہ کے نماز کے لیے سعی کا تذکرہ ہے، اور نماز کے بعد آپ کو اجازت ہے تجارت کی، ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرو، اور تجارت میں جو آپ کو نفع ملے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو. منافقون والی صورت، بس اسی پر ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ اس صورت کو بہت ٹائم چاہیے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، ان کے سینگ ہوتے ہیں بڑے بڑے،
بس جب سینگ ہوں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا جس کو سینگ لگ جائیں گے، اور دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کو سینگ لگ گئے۔ حالانکہ یہ ایک ایسا طبقہ رہا ہے کہ ان کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں سب سے پہلے جو اللہ نے منافقین کی باتوں کو رد کیا ہے نا، وہ بڑے عجیب بات میں کی ہے۔ جھوٹ تو وہ بہت بولتے تھے، لیکن ایک بظاہر ایک سچ تھا، اس میں بھی اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون، یہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا، قالوا، وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اللہ بھی جانتا ہے، حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس کی بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب سی بات ہے، یعنی وہ جھوٹ بھی بہت کہتے تھے، کسی جھوٹ کا تذکرے کے بجائے اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو بظاہر سچ کہا ہے انہوں نے، اور اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں بات یہی ہے، لیکن جو منافقوں نے کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اوپر سے کہا ہے، انہوں نے دل سے نہیں کہا۔ پھر فرمایا اصل میں یہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے اور آپ کو مطمئن کریں گے، یہ خوبصورت باتیں کریں گے آپ کو مطمئن کریں گے، یہ چکر کر کے آپ کو مطمئن کریں گے، لیکن فرمایا کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، ان کا یہ بہت برا کرتوت ہے۔ ان کو موقع ملا تھا ایمان لانے کا، کچھ تو لوگ وہ بھی ہیں نا جن کو موقع ہی نہیں ملا تھا، پھر انہوں نے چونکہ دل سے قبول نہیں کیا تو پھر اللہ نے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب مہر کے نتیجے میں ان کو حق سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس جب حق آئے اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس حق کے قبول کرنے کا گنجائش ہے۔ آپ جناب اپنے قبولیت کے لیے کھڑکی دل کا کھول دیں، دروازہ کھول دیں اور اس کو لے لیں۔ آپ نے نہیں لیا نا تو جس طرح منافقوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان پر مہر لگا دی۔ اب آپ جتنا زور لگائے اس حق کو نہیں قبول کر سکتے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس نیکی کا اگر موقع ملتا ہے تو اس کو مہمان سمجھو، اس کی عزت اور اکرام کرو، پھر نیکی کا موقع ملے گا۔ آپ نے اگر اس نیکی کو چھوڑ دیا تو وہ مہمان اب چلا گیا، پھر ایسا مہمان نہیں آئے گا جس کا آپ نے اکرام نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، یہ منافق بڑے عجیب ہیں، یہ جب سامنے آئیں گے آپ کو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے، صحیح انہوں نے مطلب جیسا فرما برداری بظاہر کرنا چاہیے اسی طرح کریں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بات بھی اتنے اچھی کرتے ہیں کہ آپ غور سے سنیں گے۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، منافق بڑے عجیب ہیں، ان کے سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان سکے جب تک اللہ نے بتایا نہیں، اور بہت دیر سے بتایا، بہت دیر سے بتایا۔ فرمایا کأنہم خشب مسندہ، آپ ان کے باتوں میں نہ آئیں اور ان کے جسموں کے اس میں ظاہری اس پر نہ آئیں۔ یہ لکڑی ہے، لکڑی، وہ بھی خشک، وہ بھی جس کو آپ نے کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی کی ہو، یہ لکڑی ہے بس۔ وہی اچھا فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، ڈرتے تو ہیں کیونکہ اندر سے کافر ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ اپنے رسول کو بتائے گا، جب تک نہیں بتائے اس وقت تک یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی بات آئے گی تو وہ ان کے لیے آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم العدو، یہ اللہ کے دشمن ہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن، جس کو کہتے ہیں آستین کے سانپ۔ اور پیچھے بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ مشرکوں سے بھی کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ فحذرہم، من سے ڈر کے رہو، قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کس طرح جھوٹ میں پڑے ہوئے ہیں، حق کو چھوڑ کر جھوٹ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ دل سے استغفار کرو، سر تو اس وقت مٹکاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، لیکن نہیں، یہ خود بھی نہیں آتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور یہ تکبر کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا تھی
کہ مدینہ کے منافقین تقریباً مالدار تھے، اور مالدار طبقے کے جب دل اور دماغ میں مال چلا جاتا ہے تو وہ مال سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر وہ باپ کو بھی نہیں سمجھتے، بیٹے کو بھی نہیں سمجھتے۔ جب باپ اور بیٹے کو کچھ نہیں سمجھتے، استاد اور پیر کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کے رسول کو کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ مال کا نقصان ہے۔ اور یہ مدینہ کے منافق بنے مال کی وجہ سے، ان کی تجارت تھی تو دنیا سے بھی رابطہ رکھتے تھے، اور یہاں پر بھی ان کی مجبوری تھی، یہاں اسلام ظاہر کرتے تھے اور ادھر جا کر ان کے ساتھ وہ سارا کچھ کرتے۔ جب سیاسی معاملات آتے ہیں نا، ہم جانتے ہیں نا سیاسی لوگ جو ہمارے ساتھ منافقت کرتے ہیں، یہ ووٹر سپورٹر، ان کے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں یہ لوگ سچے ہیں تو وہ پھر ہمارے ساتھ بھی بیچارے کچھ نہ کچھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں کہ بھی کل کام پڑے گا پنجاب اور ان حالات میں جہاں پر کام نہیں ہے، وہ پھر ان کو بھی راضی رکھتے ہیں۔ وہ جو مدینہ میں حالات تھے نا وہ یہاں ہے۔ اس حالات سے نکلنے کے لیے ہم نے نسخہ بتایا ہوا ہے کہ الیکشن سے 3 مہینے پہلے جھنڈے جمعیت کا لگا دو، بس منافقت ختم، اور آپ کی بہت بڑی عزت شروع ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے یار یہ صحیح لوگ ہیں، یہ نڈر لوگ ہیں، اور یہ اپنوں کے ساتھ دل و جان سے ہیں۔ بس جھنڈا ایک منافقت سے بچنا، اور بڑا آسان کام ہے، اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ اس کے بغیر آدمی جمعیت کا بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک الیکشن میں جب تک اہم لوگ نہیں اتریں گے ایسے ہی ہیں، سب کو راضی رکھو اور سب کو بس سب آپ کو برا بھی کہتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جن ساتھیوں سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے وہ ساتھی ہیں جو اس لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ ہم کسی دن ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہیں گے کہ لاؤ قرآن میں ہاتھ رکھتا ہوں کہ میں نے ووٹ آپ کو دیا ہے۔ اور خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہی سوچتے ہیں یہ کسی دن ایسا حالات ہوں گے، وہ 5 کے 5 سال ان کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولویوں کے لوگ ہیں۔ تو بات عرض کر رہا تھا، یہ منافقت کے جو سلسلے ہیں نا اس میں یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنا مال اور کاروبار اور ان چیزوں کو بچانا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر سب کچھ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اللہ قبول فرماتے۔ آپ سب نے پڑھا ہے، جمعے کا دن ہے، خطبے کے لیے اب ممبر پر آ گئے تو ایک اعرابی نے آواز لگائی، حضرت بس جانور سارے ہلاک ہو گئے اور پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش دے۔ تو آپ نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو ابھی وہ فرماتے ہیں ہم اس خطبے سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے بارش، حالانکہ آسمان میں کوئی بادل نہیں تھے، بادل آ گئے اور برس پڑے، اور جناب اگلے جمعے کو پھر پورا ہفتہ بارش رہی، پھر وہ آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے بیٹھ گئے تو کیا تھا اللہ کا رسول، بارش اتنی ہو گئی، چلنا مشکل ہو گیا، گھر کے دیواریں گر گئیں اور پھر ہلاکت ہو گئی۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں اشارہ کہ اللہم حوالینا ولا علینا، ادھر ادھر فرما دے پہاڑوں پر اور ہمیں بچا دیں۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ، آپ کی دعا مقبول، آپ اللہ کے محبوب، سب کچھ۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ جو منافق ہیں نا، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے معافی مانگے مجھ سے یا نہ مانگے، ان کو میں نے ہرگز معاف نہیں کرنا، سواء علیہم، یہ برابر ہے۔ بلکہ سورہ توبہ میں فرمایا کہ آپ اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگیں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ صورتحال ہے منافقوں کی، بیچاروں کی۔ وجہ کیا بتائی ہے؟ وجہ یہ بتائی ہے کہ انہوں نے 2 باتیں کی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 باتیں کی ہیں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر۔ پہلے بات انہوں نے کیا کی تھی کہ دیکھو انصار اور مہاجر کے درمیان کوئی تھوڑی سی بات ہوئی، انہوں نے اس بات کو بڑھا دیا اور بڑھا کر چاہا کہ لڑائی ہو جائے۔ اللہ نے لڑائی سے تو بچا دیا، کسی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ گئے اور آپ نے ان کو سمجھایا، لیکن اصل مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا انصار سے کہ دیکھا یہ اب آپ کے مقابلے کے قابل ہو گئے، بس اس دفعہ جا کر ان پر خرچ نہ کرو، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ہم الذین یقولون، انہوں نے تو کہا تھا
لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہ مہاجرین، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں۔ ان کو نہیں پتہ یہ کتنے بڑے ایمان کے ساتھ مکے سے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے آئے ہیں، بھوک سہنے کے لیے، پیاس سہنے کے لیے، جان دینے کے لیے۔ کیا آپ روٹیاں آگے پیچھے کریں گے تو وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے؟ اس لیے اللہ نے جواب بھی اسی انداز میں دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ منافق نہیں سمجھتے خزانے اللہ کے پاس ہیں آسمانوں کے، تمہارے پاس ہے کیا؟ اور انصار بیچاروں کے پاس کیا ہے سوائے کھجوروں کے؟ اللہ کے پاس خزانے ہیں، خزانے۔ کیا وہ تمہیں دے سکتا ہے منافقوں کو؟ وہ روم اور فارس والے مشرک اور کافروں کو دے سکتا ہے تو اپنے نبی کے خدمت میں بیٹھنے والے صحابہ کو نہیں دے سکتا ہے، جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے نبی کو پابند کیا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے ان سے اپنے ان مبارک نگاہوں کو آگے نہیں لے جانا ہے، انہی کو دیکھو۔ ہوا تھا نا کبھی کبھی یہ بڑے بڑے سردار ٹھیک ہو جائیں، آپ کے دل میں خیال آتا تھا، آپ ان کا خیال رکھتے تھے، منع کر دیا، فرمایا کہ آپ ان سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بڑے بڑوں کو چھوڑو، یہ جو آپ کے پاس ہیں بڑے یہی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے یہی ہیں۔ قرآن نے کہا بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آگے کس طرح ہے؟ فرمائیے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہ، اور رب کی رضا چاہتے ہیں۔ جو رب کے رضا چاہتا ہے اور رب اس کی گواہی دیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ خزانے تو سارے آسمان و زمین کے اللہ کے پاس، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ آج بھی دنیا کا یہ خیال ہے، یہ چندہ اگر نہیں آئے تو مدرسے ختم ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں بھئی ان کو روکو ان کو روکو۔ پہلے تو انہوں نے سعودیہ اور ان عرب ممالک میں ایسا کیا کہ وہاں اب دینی کام کے لیے چندے کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کسی نے کوئی ہیروین بیچ رہا ہے، اس کے لیے جیل بھی ہے، اس کے لیے قید بھی ہے، اس کے خروج بھی ہے، اس کو نکالتے ہیں۔ اب وہی چیز ہے یہاں پاکستان میں بھی کوشش ہو رہی ہے، کبھی چمڑوں کے نام پر، کبھی دوسرے کبھی تیسرے ناموں پر، یہ نہیں جی یہ نہیں جی۔ خدا کی شان بھی دیکھو، وہی بات ہے کہ اگر واقعی یہ مساجد والے، مدارس والے، یہ تبلیغ والے، یہ دین والے لوگ اگر ٹھیک راستے پر ہیں اور یقیناً ہیں، اور تقوی کی زندگی کو اپنائیں اور مشکلات میں صبر کریں، تو اللہ کے زمین و آسمان کے خزانے انہی کے لیے ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کو اللہ جزائے خیر دے، انصار کو، وہ ان کی باتوں میں نہیں ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہے، وہ ان کے باتوں میں نہیں آئے، پہلے سے بڑھ کر خرچ کیا اور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ہاں آس پاس کے انصار اپنے جانوروں کے دودھ نکال کر کچھ دودھ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے، جس میں سے آپ بھی پیتے تھے اور ہم بھی پیتے تھے، اور آپ اپنے صحابہ کو بھی بھیجتے تھے جب زیادہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے کہ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب وہ اصحاب صفہ والے، یہ جو جن کا کوئی کام نہیں ہے، نہ تجارت نہ زراعت، زمینوں کا کام، وہ اسی نیت سے آئیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، جو ملا کھائیں گے، جو نہیں ملا صبر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی کبھی ان کا حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لے آؤ ان کے لیے، تو صحابہ جا کر اپنے کھجوریں ہوتی تھیں ان کے پاس، زیادہ تر ابھی پکے نہیں ہیں لیکن ان کے خوشے اتار کر آپ کے پاس لاتے، جن میں 6 دانے پکے ہیں، باقی نہیں کچے ہیں۔ صحابہ روایت میں فرماتے پھر ان کو لٹکاتے تھے، روزانہ 2-4 دانے جو پکتے اس کو کھاتے تھے اس کو۔ تو صحابہ نے ایسے نہیں کیا، لیکن بالفرض اور محال صحابہ بھی ان کی باتوں میں آتے اور اپنا خرچہ روک لیتے۔ میں اس پر بات نہیں کرتا ہوں کہ ان کے لیے کیا ہوتا، میں اس پر بات کرتا ہوں کہ یہ نبی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے مہاجرین کو پھر اللہ کہاں سے کھلاتا، یہ بھی پھر دنیا دیکھ لیتی۔ وہ ایک غزوے میں گئے تھے نا، کھانا کچھ نہیں تھے بیچاروں کے پاس، اور راستہ بھی چپل بھی نہیں تھے، وہ اپنے چادریں اٹھا پھاڑ کر جناب پاؤں پر باندھتے تھے
چالے پڑ گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کو عنبر نہیں دیا، اتنے بڑی مچھلی جس کو کھاتے رہے، مدینہ بھی لایا اور جناب ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احد پہاڑ کو اللہ نے پیش نہیں کیا تھا کہ سونا بنا دیتے ہیں؟ اس لیے یہ منافقوں کی سوچ ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینہ جا کر ان کو نکالیں گے، اور اس کے لیے الفاظ تھے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو عزت والے ہیں وہ کمزوروں کو نکالیں گے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جواب ہے اس کا، تم عزت والے ہو، تم طاقت والے ہو، عزت اور طاقت والا اور طاقتوں کا سرچشمہ تو اللہ ہے، پھر اس کا رسول ہے، پھر ایمان والے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اچھا، اس نفاق کے پیچھے میں نے کہا نا یہ مال اور اولاد اور یہ سلسلہ تھا، تو باقاعدہ حکم دیا، اور دوسرا یہ خرچ نہ کرنے والی باتیں تھیں، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دیکھیں ایمان والوں، تمہیں تمہارا مال اور تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو غافل ہو گیا تو خسارہ اس نے اٹھا لیا۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ پھر کہو گے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا وقت ہمیں اور مل جائے، فاصدق، میں خرچ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو پہلے سے ہو جاؤ، اس لیے کہ لمحہ اور نہیں ملے گا۔ اللہ مؤخر نہیں کرتا جب موت آ جائے کسی کی ایک لمحہ بھی، اور فرمایا اللہ خبر رکھتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ سورہ تغابن میں توحید ہے، کافی دیر سے توحید تفصیلاً نہیں آئی تھی نا، کافی تو نہیں، ایک آدھ صورت میں نہیں آئی تھی، تو اب تفصیل سے شروع ہو گیا۔ یسبح للہ دعویٰ ہے، پھر آگے دلائل هو الذی خلقکم فمنکم کافر، پھر دلیل ہے خلق السماوات والارض، پھر دلیل یعلم ما فی السماوات والارض۔ بہرحال اس میں پھر دلائل ہیں، اور دلائل کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا، جس میں انسان نقصان اٹھائے گا، جس میں انسان نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن ہے جس دن سب جمع ہوں گے، اور وہ دن تغابن کا ہے۔ ہاں، جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر گناہ اللہ معاف کرتا ہے اور باغات میں داخل کر دے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر جہاد کی طرف ترغیب ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جس کا ایمان اللہ پر ہو اس کے دل کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ اگر تم اس سے ہٹ گئے تو فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام تو پہنچانا ہے۔ پھر دعویٰ توحید، اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پھر تزہید دنیا سے دوری کا، پھر آگے ترغیب ہے انفاق کی طرف۔ سورہ طلاق میں مسائل ہیں، طلاق کے، عدت کے، اور طلاق کی قسمیں ہیں، اور یہ آخری سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کے معاملے میں زینب کے پاس آپ شہد کھاتے تھے، عصر کے بعد آپ کے عادت مبارک تھی، سب کے پاس گزرتے تھے، تو شہد کی وجہ سے معمول بن گیا، شہد بہت اچھا پانی کے ساتھ ملا کر وہ کھلاتی، تو آپ تھوڑی دیر یہاں زیادہ ٹھہرتے۔ آگے گئے، حفصہ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا، تو آپ نے بتایا میں شہد کھا کر آیا ہوں۔ انہیں ذرا فکر ہوئی، یہ روز ادھر ٹائم زیادہ لگے گا، ہمیں بھی ٹائم مل جائے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ان کے کہنے کے مطابق کہا کہ میں آئندہ چلو نہیں کھاؤں گا، وہاں شہد نہیں کھاؤں گا، اور آپ نے منع کر دیا آئندہ کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا نہیں یہ عافیر کے وہ آ رہی ہے، بہرحال آئندہ کے لیے کہا میں نہیں کھاؤں گا،
شہد جائز ہے، حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، آپ نے کیوں فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اچھا وہ جو آپ کی بیویوں نے کہا اور آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا، آپ نے شہد کھانا ہوگا، آپ نے قسم اٹھایا تھا نہیں کھاؤں، آپ نے شہد کھانا ہوگا، قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور یہیں پر پھر عورتوں کے صفات ہے، فرمایا کہ مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، یہ عورتوں کے صفات ہیں، اور یہی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں موجود تھی۔ ایک وہ خرچہ مانگا تھا تو آپ نے 1 مہینے تک پاس نہ جانے کا کہا تھا، اور ایک یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس واقعے پر بھی فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منہن، ازواج سے خطاب ہے کہ اگر طلاق دی تو اللہ ان سے بہتر عورتیں دیں گے۔ وہ کیسے ہوں گی؟ مسلمات مومنات قانتات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے ازواج مطہرات تھی ان سب میں یہ صفات موجود تھی، یہ نہیں کہ انہی میں ہے اور کوئی نہیں ہے، فرمایا اور اللہ دے دیں گے۔ سب فرما بردار تھی، سب ایمان والی تھی، سب قانتات عبادت کرنے والی تھی، سب توبہ کرنے والی تھی، سب عبادت کرنے والی، قانتات فرما بردار اللہ کی، سائحات سب روزہ رکھنے والی تھی، اور سیبات اور ابکار تھی۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنے گھر اہل و عیال کو بچاؤ آگ سے۔ انسان اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ وہ آگ جس کا ایندھن ہی دنیا کے آگ کی طرح نہیں ہے، دنیا میں بھی بہت آگ ہیں، ایک ہی ہماری آگ ہے جس سے ہم جناب کھانا پکاتے ہیں، ایک آگ ہے جناب بھٹے میں جس سے اینٹیں، یہی اینٹ دوبارہ لال سرخ ہو کر پھر وہ مڑ جاتی ہے، ایسے نرم ہو جاتی ہے، اور ایک آگ ہے جناب یہ چونے کے بھٹوں کے آگ ہے، ایک آگ ہے اس وقت جو سیمنٹ فیکٹری کے اندر جس سے سیمنٹ بنتا ہے، یہ سب ایسے آگ ہے جس کو دیکھ کر انسان کو پریشانی ہو، ہم تو اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتے۔ فرمایا وہ جو قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے وہ دنیا سے 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے، اس سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما دے۔ فرمایا اس کے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ چنانچہ اسی صورت کے آخر میں، شروع میں ازواج مطہرات، آخر میں 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ 2 خواتین ہیں نبی کی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، نیک لوگوں کے نیچے۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ان کا اپنا عمل اور عقیدہ ٹھیک نہیں تھا تو کوئی کام نہیں آئے رشتے اور یہ تعلق، اور اللہ کہیں گے ادخل النار مع الداخلین، تم بھی آگ میں جاؤ۔ جبکہ 2 ایسے خواتین بھی ہیں، ایک فرعون کی بیوی اور ایک مریم عمران کی بیٹی، دونوں بہت اچھی ہیں، اور اللہ دونوں کے لیے جناب ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، بہت سمجھایا، واپس کرنے کے لیے دھمکیاں، سارا کچھ ترغیب ترہیب، نہیں مانی۔ آخر میں اس نے کہا کہ اس کو لاؤ، باہر میدان میں لایا گیا، کہا اس کو میرے گھر کی طرف ایسے منہ کروایا گیا، کہا میں آخری دفعہ کہتا ہوں اگر تو واپس آتی ہے اس مذہب سے، میری مذہب یعنی شرک کی طرف، تو تمہیں پھر اس گھر میں رکھوں گا اور اپنی بیوی، بادشاہ کی بیوی، خاتون اول بنو گی، نہیں تو پھر میں تمہیں ایک ایک پور تمہارا کاٹوں گا۔ یہ اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اس وقت اس نے دعا مانگ لی، اذ قالت، کہنے لگی، رب ابن لی عندک بیتن، رب ابن لی عندک بیتن، رب آپ بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر، فی الجنہ، جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، نجات دیجئے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے نجات دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے ادھر سے ان کو شہید کیا، شہادت سے پہلے اس نے جنت کا میں اپنا محل دیکھ لیا، اور جب اپنا محل دیکھے تو پھر استقامت اللہ نصیب کرتے ہیں،
پھر اس وقت شیطان اور کسی ظالم کے ظلم سے حق سے نہیں ہٹتا۔ بہرحال فرمایا کہ یہ دو خواتین جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا، اس نے چونکہ بڑی قربانی دی اور فرعون اور اس کے افزارہ جو کچھ تھا اس کو قربان کیا، تو اللہ نے ان کو ادھر دنیا میں جنت کا گھر دکھا دیا، پھر جنت دے دی، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آئے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو حق پہ اور اسلام پہ آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔